پاکستانی فیصلہ سازوں کی جانب سے بلوچ اور سندھی کانفرنس ریاستی عناصر کے ساتھ ڈنڈے سے نمٹنے اور تحریک طالبان پاکستان جیسے غیر ریاستی عناصر سے مذاکرات کرنے کی دوغلی پالیسی ملکی سالمیت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل فوجی نہیں، سیاسی ہی ہوتا ہے۔ معاملات مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں، مگر ہمیں جنگ اور خون آشام دہشت گردی میں فرق واضح کرنا پڑے گا۔ افغان طالبان نے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے خلاف 20 سالہ جنگ لڑی اور جس کا اختتام ایک مذاکراتی عمل پر ہوا جس میں دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن پاکستان میں معاملات ذرا مختلف ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جس میں فوجی اور سیاسی قیادت کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری نشانہ بنے۔ جن غیر ریاستی طالبان سے وزیر اعظم عمران خان آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ان سے ماضی میں بھی ان مذاکرات کا عمل ہوا تھا مگر ناکام رہا، جس کے بعد فوجی آپریشن کیا گیا۔ تب کئی قبائلی علاقے پاکستان کے لیے نو گو ایریاز بن چکے تھے اور ریاست کے اندر ایک الگ ریاست قائم ہو چکی تھی۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حالیہ انٹرویو نے ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے تو افغانستان میں کیوں؟ دوم، کن شرائط پر؟ کیونکہ یک طرفہ نہیں ہوئے جیسا کہ ماضی میں بات چیت کے دوران باتیں سامنے آئیں۔ سوم، کس گروپ سے بات ہو رہی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ریاستی کنفیوژن اور کمزوریوں کی وجہ سے ہر طرف آپ کو ایسی آوازیں ملیں گی، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں۔ لہٰذا بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم یا ان کی حکومت اس حوالے سے واضح پالیسی بیان دیتی، پارلیمنٹ میں بحث ہوتی تاکہ مذاکراتی عمل کے خط و خال پتہ چلتے۔ سن 2014 کے واقعات کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اور پورے ملک میں ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، ان کا بھی یہی مقصد تھا۔ اگر بات سب سے خفیہ رکھی جائے اور اچانک ایک دن وزیر اعظم غیر ملکی ٹی وی پر انکشاف کریں تو سوالات تو اٹھیں گے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ امریکہ میں 9/11 کے حملوں کے ایک ماہ بعد پرویز مشرف نے تب کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو 2 علماء کرام مفتی نظام الدین شامزئی اور مولانا مفتی جمیل کے ساتھ ملا محمد عمر کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے کسی اور ملک منتقل کر دیں، مگر یہ نہ ہو سکا اور اکتوبر سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادی حملہ آور ہو گئے۔ پاکستان کی پالیسی میں ماضی کی جنگ کے مقابلے میں اس جنگ میں یہ فرق رہا کہ روس کے خلاف ہم نے امریکہ کے ساتھ جہاد افغانستان کیا اور جنگ میں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں القاعدہ اور طالبان کے لوگ گرفتار کر کے ان کے حوالے کیے۔ جنوری سن 2002 میں ہم نے تمام جہادی تنظیموں پر پابندی لگا دی، مگر اسی سال پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ خود مشرف پر 2 بار حملے کی کوشش ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز خودکش دھماکے میں بال بچے اور سن 2007 میں بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ یہی نہیں، سن 2013 کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن بنا دیا گیا۔ ان جماعتوں کو سوات اور مالاکنڈ میں آپریشن کی حمایت اور لبرل نظریات کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ سن 2013 میں پہلی بار فوجی قیادت نے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا تو کچھ مذہبی جماعتوں کے علاوہ عمران خان نے بھی اس کی مخالفت کی، لیکن جب 16 ستمبر سن 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور کا بھیانک واقعہ پیش آیا تو عمران خان سمیت ساری جماعتیں ایک پیج پر تھیں، مگر اس سے پہلے مذاکرات ہوئے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ریاست نے ایک بار پھر مذاکراتی عمل کا آغاز کیا ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے اور جسے وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی سیاسی لوگ شامل نہیں۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار ہے، مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ عام معافی کی آفر صرف تحریک طالبان پاکستان کے لیے کیوں ہے؟ یہ موقع ان بلوچستان اور سندھی قوم پرستوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا جو ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسے عناصر کو انتہا پسندی کا راستہ ترک کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ مظہر عباس وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خان صاحب، آپ کی ایک اتحادی جماعت MQM بھی ہے۔ 22 اگست سن 2016 کے بعد سے اس نے اپنا رشتہ لندن گروپ سے توڑ لیا اور قومی دھارے میں آ گئی۔ کیا ان کو معاف کیا گیا ہے؟ شاید نہیں، آج بھی ان لوگوں پر شک کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہی حال بلوچستان اور اندرون سندھ کے کانفرنس گروہوں کا ہے۔ خدارہ گڈ اور بیڈ دہشت گرد کی اصطلاح سے باہر نکلے، یا تو ریاست سب کے لیے مشروط عام معافی کا اعلان کرے یا پھر اپنی رٹ قائم کرے تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ غیر ریاستی عناصر ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔